السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سافٹ کاپی کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کی اجازت سے بناؤ و سنگار کر سکتی ہے تو دور حاضر میں پلکنگ وغیرہ بنانا اور بھویں وغیرہ بنانا یہ بھی بناؤ و سنگار میں آتا ہے، تو کیا یہ بھی اپنے شوہر کی اجازت سے کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ بناؤ و سنگار بھی وہی کر سکتی ہے جو شریعت اسلامیہ میں جائز ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو جائز قرار دیا ہو۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز ہی نہیں قرار دیا، وہ شوہر کی اجازت سے بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہ پلکنگ وغیرہ بنوانا اور بھویں وغیرہ بنوانا یہ ایک ایسی حالت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی حالت میں اس سے منع فرمایا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر باب وما آتاکم الرسول فخذوہ، حدیث نمبر 4886 ہے۔ ان علقمۃ عن عبداللہ، حضرت علقمہ سے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، قال لعن اللہ الواشمات، کہ اللہ تعالیٰ نے گود والیوں پر لعنت فرمائی ہے، والموتشمات، اور گودنے والیوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، والمتنمسات، اور چہروں کے بال اکھاڑنے والیوں پر۔ اب دیکھیں واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والمتنمسات، کے چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، والمتفلجات، اور دو دانتوں کے درمیان خلا رکھنے والیوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ آگے بہت کمال ہی جملہ ہے اور قابل فہم ہے، اور اکثر علماء اس جملے کو نہیں سمجھتے، اور اس جملے کو سمجھے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ ہر گودنے اور گدوانے والی پر لعنت ہے، ہر بال اکھاڑنے والی پر لعنت ہے، اور ہر دانتوں کے خلا رکھنے والی پر لعنت ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ ہے جس کا نمبر 5933 ہے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے اور جڑوانے والی پر لعنت فرمائی۔ اس کے تحت کہتے ہیں کہ آج دور حاضر میں بگ لگوانے والے پر بھی لعنت ہے۔ یہ مطلقاً کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس جملے کو نہیں سمجھتے جو بخاری شریف میں اس حدیث مبارکہ کے آخر میں ہے۔ آگے کیا فرمایا، وہ جملہ کیا ہے، وہ بڑا ہی قابل فہم ہے، للحسن، حسن کی وجہ سے، المغیرات خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، جو عمومی حالت ہے جس پر سب لوگ ہیں، اس کو تبدیل کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیں بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتی ہیں حالانکہ وہ عمومی حالت پر موجود ہیں، محض خوبصورتی کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بریک پلکنگ کی جاتی ہے صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور بہت اوور فیشنیبل بننے کے لیے، لوگوں کو یعنی کہ یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہم بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہیں۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ یہ بیوٹی پارلرز میں جاتی ہیں اور ہزاروں روپے وہاں پر خرچ کرتی ہیں، حالانکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ اور دوران پلکنگ پھر بہت زیادہ مشقت اور تکلیف کو بھی برداشت کرتی ہیں، حالانکہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب عمومی حالت سے تبدیل اور بہت زیادہ خوبصورت نظر آنے کی نیت سے یہ ہو، تو اس وقت لعن اللہ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ ہاں، اگر عمومی حالت سے آگے تجاوز کر گئے، یعنی کہ بہت زیادہ بال آنے لگے کہ وہ عورت یا مرد خوب بدصورت لگے، یا عورت کی شکل مردوں جیسی لگنے لگے یا مخنث جیسی لگنے لگے، تو یہ سارے کے سارے کام پھر بقدر ضرورت جائز ہیں۔ جس طرح عمومی حالت میں ایک آدمی کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں لیکن ایک انگلی زائد آ گئی، تو ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کے فرمان ہوتے ہوئے بھی فقہاء نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک انگلی کٹوا سکتا ہے۔ اور اسی طرح عمومی حالت میں دانت بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ایک آدمی کے بہت باہر آ گئے تو وہ اس کو ٹھیک کروا سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورت کے بال بہت زیادہ آ گئے، وہ مردوں جیسے لگنے لگی، یا خوبصورتی میں اس کی جو اصل حالت ہے اس سے ہٹ گئی، تو وہ بقدر ضرورت یہ کام سارے کے سارے کروا سکتی ہے۔ تو اب لیکن جو محض خوبصورت نظر آنے کے لیے یہ کام کرتی ہے، تو پھر لعن اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی۔ آگے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے یہ بخاری شریف کی، جہاں پر آگے تھوڑی سی لمبی ہے، فبلغ ذلک امرأۃ، جب یہ ساری کی ساری باتیں ایک عورت کے پاس پہنچی کہ حضرت عبداللہ
حضرت علقمہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی، چہرے کے بال اکھاڑنے والی پر لعنت فرمائی، اور دانتوں کے درمیان کشادگی رکھنے والی پر لعنت فرمائی۔ فبلغ ذلک امرأۃ، یہ خبر ایک عورت کو پہنچی۔ کون سی عورت؟ من بنی اسد، جو کہ بنی اسد کی عورت تھی۔ یقال لہ ام یعقوب، اس کو ام یعقوب کہا جاتا ہے۔ فجاءت، وہ دوڑی دوڑی پھر حضرت عبداللہ کے پاس آئی۔ فقالت انہو بلغنی انکا انکا لعنت کیتا و کیتا، کہ مجھے ایک خبر پہنچی ہے کہ آپ ایسے ایسے لعنت فرماتے ہیں ان عورتوں پر۔ فقالا، تو آپ نے کہا وما لی العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا ہے مجھے کہ میں لعنت کروں اس کے اوپر، کہ کیا ہے کہ میں کیوں نہ لعنت کروں ان کے اوپر جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ومن ہوا فی کتاب اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ میں ان کے اوپر لعنت کیوں نہ فرماؤں جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور حالانکہ وہ فرمان کتاب اللہ میں موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عجیب بات ہے۔ فقالت لقد قرأت ما بین اللوحین، جو دو گتوں کے درمیان ہے اس کو میں نے پڑھا، یعنی کہ پورے کے پورے قرآن مجید کو میں نے پڑھا ہے۔ فما وجدت فیہ ما تقول، میں نے تو اس کو اس میں نہیں پایا جو ما تقول، جو تو کہہ رہا ہے۔ قالت لئن کنتی قرأتیہ لقد وجدتیہ اما قرأتی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہتے ہیں کہ اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قرآن مجید میں پا لیتی۔ وہ کون سا فرمان ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر آیت نمبر 7 کی تلاوت کی، کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے کہ جو رسول اللہ عطا کریں، جس کا حکم دیں، فخذوہ، اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو قالت بلا، تو وہ کہنے لگی ہاں یہ تو فرمان اللہ کا موجود ہے قرآن مجید میں۔ تو کہنے لگے قال فإنہ قد نہا عنہ، تو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، گویا کہ اس طرح یہ قرآن مجید میں یہ حدیث مبارکہ آ گئی۔ قالت فإنی، آگے سے ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ عموماً ہمارے علماء کے ہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ تبلیغ کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے گھر والے اس طرح کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، پھر میں حوالہ اس کا دے رہا ہوں کہ بخاری شریف کتاب التفسیر، باب وما آتاکم الرسول فخذوہ، حدیث نمبر 4886 ہے۔ جب انہوں نے یہ بات ساری کی سن لی کہ یہ قاری صاحب نے ثابت تو کر دیا، تو ایک چھوٹا سا ویسے اعتراض سا کیا۔ قالت فإنی أرى أهلك يفعلونه، کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے گھر والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جس طرح جن عورتوں کے اوپر آپ لعنت کہہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کام تو آپ کے گھر والے کرتے ہیں۔ قال فاذهبی، آپ نے کہا کہ جائیں، فانظری، دیکھیں، فذهبت، پس وہ گئی، فنظرت، پس اس نے دیکھا، فلم تری من حاجتها شیئا، تو انہوں نے وہ معیوب چیزوں میں سے کوئی بھی نہ پائی، یعنی کہ گھر والے دیکھا اس طرح نہیں کرتے تھے۔ فقال، آگے سے کیا جواب دیا، لو کانت کذالک، اگر اس طرح ہوتا، ما جامعتها، میں کبھی بھی اس سے جمع نہ ہوتا، کیا مطلب میں کبھی بھی اسے اپنے ساتھ نہ رکھتا۔ تو دیکھیے احکام خدا بندی کے بارے میں، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے اسلاف کتنے سخت نظر آتے ہیں۔ تو جہاں تک عمومی حالت سے ہٹنے کی بات ہے کہ اگر بہت زیادہ بال آ گئے، بہت زیادہ دانت عجیب و غریب لگنے لگے، 5 انگلیوں کی جگہ 6 انگلیاں، اور حادثے کے ذریعے یا عمومی حالت سے جلدی بال ختم ہو گئے، تو یہ سارے کے سارے کام جائز ہیں، جس کو امام ابو یوسف، پہلی بات تو یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہی ثابت ہے۔ تو دوسری بات امام ابو یوسف بھی کہتے ہیں لا بأس بأخذ الحاجبین، کہ بربٹوں کے بال پکڑنے میں کوئی حرج نہیں، وشعر وجہہ، اور چہرے کے بال پکڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر عمومی حالت سے ہٹ کے یہ بال آ جائیں تو پھر یہ سارے کام جائز ہیں، اگر بقدر ضرورت، اور اگر عمومی حالت میں ہو اور اس کی نیت صرف دکھلاوا ہو، اپنے آپ کو خوبصورت کر کے پیش کرنا ہو، تو پھر یہ سارے کے سارے لعنت کے مستحق ہیں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔